چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی تر چیز نہیں ہے نہ وہ خشک چیز ہے مگر اس کا بیان کتاب کے اندر موجود ہے، واضح بیان اس میں موجود ہے۔ کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں بیان نہ ہو۔ ہر بندہ اس کو نہیں پا سکتا، لیکن ہر شے کا بیان ہے۔ قرآن مجید آقا علیہ السلام پر نازل ہوا اور حضور علیہ السلام سارے قرآن کو سمجھتے ہیں، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تبیان لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تر چیزیں کیا ہیں؟ جیسے درخت ہیں، سبزہ ہے، دیگر چیزیں ہیں تو یہ تر ہیں، اور خشک کیا ہے؟ جیسے پتھر ہے، ڈیلے ہیں، مٹی ہے، جو خشک ہے۔ ہر خشک و تر کا بیان ہے اور ہر چیز کا بیان ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ پیارے آقا علیہ السلام کے حوالے سے لیتے ہیں، قرآن مجید کی شان بیان کرتے لیتے ہیں، ان پر کتاب اتری تبیان لکل شیء، یعنی آقا علیہ السلام پہ ایسی کتاب اتری ہے قرآن مجید جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ تبیان لکل شیء، ان پر کتاب اتری تبیان لکل شیء، جس میں خبر ما ابر ما غبر کی ہے، جو ہو گیا اس کا بھی بیان ہے، جو ہونے والا اس کا بیان ہے۔ ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، تو گویا کہ اللہ کی اطاعت سے آقا علیہ السلام ہر چیز کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان پر کتاب اتری تبیان لکل شیء، جس میں خبر ما ابر ما غبر کی۔ سامعین محترم، قابل غور بات یہ ہے، قرآن پاک میں دو طرح کے احکام ہیں۔ بعض وہ کام ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فلاں فلاں کام تم نے کرنا ہے، اور بعض کاموں سے منع کیا ہے، فلاں فلاں کام تم نے نہیں کرنا۔ تو جن کاموں کا حکم دیا وہ بھی ہم نے کرنے ہیں، اور جس سے منع کیا اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو دو طرح کے احکام ہیں، بعض کرنے والے ہیں اور بعض نہ کرنے والے ہیں، اور یہ سینکڑوں ہیں۔ سینکڑوں وہ کام ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا، اور سینکڑوں وہ کام ہیں جس سے منع کیا۔ ہم سمجھتے شاید چند ایک چیزیں ہیں، بس نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اتنے نہیں ہیں۔ سینکڑوں احکام ہیں جس کا اللہ نے قرآن نے حکم دیا ہے، اور سینکڑوں وہ کام جس سے منع کیا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، علم نہیں حاصل کرتے، اس لیے اس کو محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ سینکڑوں وہ کام جس کے کرنے کا حکم موجود ہے، اور سینکڑوں وہ کام جس سے منع کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، ماں باپ کا ادب احترام کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، بڑوں کا ادب احترام کرو، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، سچ بولو، انصاف کرو، وعدہ کیا تو اس کو پورا کرو، صبر کرو، شکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، توبہ کرو، دین کا علم سیکھو، پاکیزگی اختیار کرو، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، محتاجوں کی مدد کرو، لوگوں کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، رزق حلال کماؤ، دوسروں کو اچھی نصیحت کرو، خیر کے کاموں کو پھیلاؤ، اچھی بات کا حکم دو، برے کاموں سے منع کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرو، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، چند ایک میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ ماں باپ کے لیے تم نے دعا بھی کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے ماں باپ لوگوں سے کہو کہ لوگوں اس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں ہم پر رحم کرتے رہے، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، ہم پر رحم کیا، اے اللہ تم بھی ان پر رحم فرما۔ ماں باپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ والدین اولاد کے لیے بڑی تکالیفیں برداشت کرتے ہیں، بڑی توقع کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں اولاد کو پالنے کے لیے۔ تو اولاد کو حکم دیا گیا تم نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما،
جس طرح یہ بچپن ہم پر رحم کرتے رہے، ہماری پرورش کرتے رہے، تم بھی ان پر رحم فرما۔ اور والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ بڑے حقوق والدین کے بیان کیے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا بہت سارے وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا، بہت سارے وہ کام جس سے منع کیا۔ اب وہ کچھ میں باتیں عرض کرتا ہوں جس سے منع کیا۔ فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جھوٹی گواہی نہ دو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، رشوت نہ لو، فتنہ فساد سے بچو، اپنی آخرت کو یاد کرو، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو، نیکیوں میں سستی نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، دوسروں کو گمراہ نہ کرو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو۔ بہت سارے ایسے کام جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، سینکڑوں وہ کام جس کا حکم دیا، سینکڑوں وہ کام جس سے منع کیا، تو ان میں سے میں نے آج ایک کام کا ذکر کرنا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان میں سے ایک ایسا کام ہے جس کے بارے سے میں نے کچھ باتیں عرض کرنی، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور وہ ہے کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کا ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی زمین پر نجائز قبضہ نہ کرو۔ اس حوالے سے میں نے عرض کرنا ہے، یعنی کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ دباؤ۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جو اسلام ہے اس نے صرف ہمیں یہ بات کا حکم نہیں دیا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، یہ بھی حکم دیا کہ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی کرو، نوافل بھی پڑھو، ذکر و اذکار بھی کرو، استغفار بھی پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو بندوں کے حق ہیں وہ بھی ادا کرو، جو حقوق العباد ہیں وہ بھی ہم پر لازم ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندوں کے حق ہیں وہ بھی اللہ کی بات میں شامل ہیں، وہ اس سے علیحدہ نہیں ہیں، اگر وہ ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ بندوں کے حقوق بھی ضروری ہیں، اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ بڑا کوئی باتیں کرے، ریاستیں کرے، نوافل پڑھے، اذکار کرے، حج کرے، عمرے کرے، بندوں کے حق مارے ہیں تو اس کی نجات نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے اگر بندوں کی حق تلفیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں اس ایک حدیث پاک سے اندازہ کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، دیگر نیک اعمال کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو تنگ اور پریشان کرتی ہے۔ باتیں راستے بہت ہیں لیکن ہمسایوں کی حق تلفیاں، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کی پریشانی ہے، ان کی حقوق کا خیال نہیں کرتی، ہمسایوں کو تنگ پریشان کرتی ہے۔ مفہوم کلاس عرض کر رہا ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت دوزخی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ یہ باتیں راستے بہت ہیں، کثرت ہے، لیکن ہمسایوں کو تنگ اور پریشان کر رکھا۔ فرمایا وہ دوزخی عورت۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، وہ زیادہ نفلی باتیں نہیں کرتی، زیادہ صدقات خیرات نہیں کرتی، لیکن ہمسایوں سے اچھا سلوک ہے، ہمسایوں سے اچھا برتاؤ ہے، خیرخواہی ہے، تو فرمایا وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ تو سامعین محترم، فرائض و واجبات ضروری ہیں، اس کی بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ نفلی باتیں بڑی سعادت ہے، آپ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، نفلی صدقہ خیرات بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ضروری ہے۔ اس سے بندہ بری نہیں ہو سکتا، بندوں کے حقوق بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل لوگ اس کا بڑا بالکل خیال نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق پر عمل کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھا دو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔
اور سورہ نساء میں فرمایا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ داخل کرتے ہیں۔ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ داخل کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کا مال کھانے والے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کسی کا ناحق مال نہ کھایا جائے۔ آج کل معاشرے میں عام ہے لوگوں کا حق پامال کر جانا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا۔ کوئی مزدور ہے تو اس کی مزدوری روک لیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا خلاصہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر، کام توڑنا کو فوراً اس کا حق ادا کر۔ کیا ہوتا ہے لوگ کاروبار میں دھوکہ کر دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کسی سے پیسے لیے تو وہ دبا لیے واپس نہ کیے، تو یہ سب حقوق العباد کی خلاف ورزیاں ہیں۔ یہ بندے کا بندے پر حق تھا کہ جو اللہ سے حکم اس کے مطابق اس پر عمل کرتا، اس کے خلاف کرے گا تو یہ حق تلفی ہے۔ حدیث پاک سے مسلم شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم سے بچو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم سے بچو۔ قیامت والے دن یہ اندھیروں کا سبب ہوگا، ظالم کے لیے اندھیرا ہوگا، قبر میں، موت میں، آخرت میں، معاشرے میں ظالم کے لیے اندھیرا ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی ایک بلشت، ایک گٹھ زمین پر نجائز قبضہ کر لے گا، قیامت والے دن اللہ پاک 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ایک گٹھ زمین پر بھی نجائز قبضہ کیا تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا۔ تو گٹھ کیا لوگ تو کتنی کتنی نجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک گٹھ پر نجائز قبضہ کیا تو 7 زمینوں کا طوق بنا اس گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سے پاک پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے سب سے زیادہ عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دیتا، مسلمان اس سے محفوظ ہیں، امن میں ہیں، تو وہ کامل مومن ہے۔ اور جو زبان سے تکلیف دے، ہاتھ سے تکلیف دے، ظلم زیادتی کرے تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سے پاک پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو آدمی کسی کا حق کھا جائے، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کا حق کھا جائے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، میدان میں اس میں حال میں ہے کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا جو کسی کا حق کھا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سے پاک پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کا حق کھا جائے گا، کسی پر ظلم زیادتی کرے گا، اللہ پاک اسے معاف نہیں کرے گا، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس نے کسی کا حق مارا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور ابن ماجہ کی روایت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کا حق مارتا ہے اللہ پاک اس سے اپنی عبادت قبول نہیں کرتا، کہ میری بڑی عبادتیں ہیں، ریاستیں ہیں، نوافل ہیں، اذکار ہے، حج ہے، روزے ہیں، لیکن بندوں کا حق مارتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو جو بندہ کسی بندے کا حق مارتا ہے اللہ پاک اس بندے سے اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جامعہ ترمذی کی روایت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے جو دوسروں کا حق کھا جاتا ہے، دوسروں کا جو حق کھا جاتا ہے وہ سب سے بڑا بندہ ہے، سب سے برا ہے وہ بندہ جو دوسروں کا حق کھا جاتا ہے۔ تو آج کے پاس جس سے ہاتھ میں جو ہے کھا جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لوگ باپ کا حق بھی کھا کر گزارا نہیں ہوا، بھائی کا حق بھی کھا لیا، بہن کا حق بھی کھا لیا، دوسروں کا حق بھی کھا لیا، اس پر بھی قبضہ کر لے۔ دنیا میں تو آسانی کے قیامت والے دن سے ثابت ہو۔ فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے جو دوسروں کا حق کھا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ظالم کو معاف نہیں کرے گا جب تک اس کا بدلہ نہیں دے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو۔ اور نسائی شریف کی روایت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 1000 سال بھی اللہ کی بات کر لے، 1000 سال عبادت کرے، 10-20 سال 150 سال نہیں، 1000 سال بھی بات کرے، لیکن لوگوں کا وہ حق مارتا ہے، لوگوں کا حق کھا جاتا ہے، تو اللہ پاک اسے نجات نہیں عطا فرمائے۔ 1000 سال بھی بات کیا تو نجات نہیں، اگر لوگوں کا حق مارا ہے، ظلم کیا، زیادتی کیا ہے تو اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ تو سامعین محترم ہم سب اس بات کو یاد رکھیں
کہ اللہ پاک قیامت والے ہر چیز کا حساب لو، ہر چیز کا وہاں حساب لیا جائے گا، کوئی شے چھپی نہیں رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی کی روایت پیارا آقا علیہ السلام نے فرمایا حقوق البات کی ادائیگی یہ بھی اللہ کی بات کا حصہ ہے، بندوں کے حق ادا کرنا یہ بھی اللہ کی بات میں سے ہے۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے لیکن بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، اس کی بات ناقص ہے، نامکمل ہے۔ بات کامل تب ہوتی ہے بندوں کی حق بھی ادا کیے جائیں۔ تو سامنے اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کریں، اس سے معافی مانگ لیں اور دوبارہ ایسے معاملات نہ کریں، اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی لین دین معاملہ دنیا میں اس کو ٹھیک کر لو، دنیا میں روپے پیسے ہو سکتا ہے، معافی تلافی ہو سکتا ہے، قیامت والے دن جا تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے، جا اپنی نیکیاں دینے پڑیں گے۔ دو صورتیں، اگر نیک اعمال تو اس کو دے کر وہاں صاف ستھرا ہوگا، جا پھر اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو سامنے وہ توبہ کریں، ایسے کاموں سے باز آئیں۔ دنیا چند روزہ عارضی فانی، ہر کسی نے چلے جانا، ہمیشہ نہیں رہنا۔ بعض لوگ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں ناجائز طریقے سے، سود سے، رشوت سے، حق تلفی سے، دوسرا کو مارنے سے دنیا کا مال جمع کر لیا، تو بعد والے کھائیں گے، حساب اس کو دینا پڑے۔ تو اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی قبر کو روشن کریں، آخرت کو بہتر کریں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ تو قبر کو روشن کریں، آخرت کو بہتر کریں، اللہ پاک کو راضی کریں، گناہوں سے بچیں، برکتوں والا ماہ بار جاری و ساریس کی برکتیں لوٹیں، سستیوں سے باز آ جائیں۔ 23 دن غفلت میں گزر گئے، چند دن باقی، 6-7 دن باقی ہیں، اس میں کوئی بات کر لیں، استغفار پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ غفلت میں گزر کے دن جو چند دن باقی، اس میں کچھ نیکی کر لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے، اور بدبخت ہے وہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اور بدبخت ہے وہ جس کو ماہ رمضان ملا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اتنا عظیم مہینہ برکتوں والا، اور ہم غفلت میں اور سستی میں، روزوں میں سستی ہے، نماز میں سستی ہے، دیگر نیک اعمال میں سستی ہے، تو اپنی سستیاں دور کریں۔ یہ دن بار بار تو نہیں ملتے، نہ جانے آئندہ سال نصیب ہو یا ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، جن کے کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو جو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری اشرے کی جو طاق رات ہے اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 2 راتیں گزر گئی، 3 ابھی باقی، 21 بھی گزر گئی، 23 بھی گزر گئی، 25، 27 اور 29 باقی ہے 3 راتیں۔ آج 23واں روزہ ہے، کل 24واں روزہ اور 25ویں رات ہے، پھر 27ویں ہوگی اور پھر 29ویں رات ہوگی، 3 طاق راتیں باقی ہیں۔ اور پیر والا دن گزار کی جو رات ہے وہ 27ویں رات ہے، اور 27ویں رات میں عام طور پر مساجد میں اجتماع ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، سب اس میں نیت کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو یہ شرف دیا ہے، ایک رات میں ایک دفعہ قرآن پڑھ نازل، جب بھی ہر سال یہ رات آتی ہے تو اس کو عظمت اور برکت حاصل ہے، اس میں بات کرنا 1000 مہینوں کی بات سے افضل درجہ ہے۔ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، آگے فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس میں بات کرنا تو 1000 مہینوں کی بات سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، 1000 مہینوں کی بات سے بھی زیادہ درجہ ہے اس رات میں بات کرنا۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ درجہ۔ اور کیا ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح تک سلامتی والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جو لوگ اس رات میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ قرآن میں صحابہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا پہلے امتوں میں، شمعون اس کا نام تھا، تو اس نے 1000 مہینہ اس طرح اللہ کی بات کی، رات کو اللہ کی بات میں گزارتا، دن کو روزہ بھی رکھتا، کافروں سے جہاد بھی کرتا، 1000 مہینہ اس طرح اس نے گزارا۔ تو صحابہ کرام جب بات سنی تو دل میں خیال آیا بڑی اس نے بات کی ہے، 1000 مہینہ اس طرح
رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، کافروں سے جہاد بھی کرتا ہے، ہماری عمریں تو کم ہیں، کچھ کھانے پینے میں معاملات میں گزر جاتی ہیں، تو اس طرح تو وہ بڑھ جائے گا۔ تو جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے پھر سورہ قدر کا نزول فرمایا، گویا کہ فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کو تم پریشان نہ ہو، اس کی زیادہ بات کو سن کر میں تمہیں ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کروں گا، اگر تم اس رات میں بات کرو گے تو اس بندے کی 1000 مہینے کے بعد سے زیادہ تمہیں درجہ عطا کر دوں۔ اس سے تو 1000 مہینہ ہے بات کے، تم ایک رات عبادت کر لینا، اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہیں اس کی 1000 مہینے کے بعد سے بھی زیادہ درجہ عطا فرما دے۔ تو یہ پھر سورہ قدر نازل بھی فرمایا گیا کہ یہ شب قدر ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی بعد سے زیادہ درجہ ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے شروع میں بیان فرمایا، صحابہ کا واضح کیا کہا، لوگوں تو کا عظمت والا برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں فرض کا ثواب نفل کا فرض کے برابر فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی بعد سے زیادہ درجہ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کی عظمتوں برکتوں سے محروم نہیں رہتا، مگر جو ہے ہی محروم، جو بد نصیب ہے، محروم ہے، بالکل وہی محروم رہتا ہے، ورنہ کچھ نہ کوئی حصہ اس میں سے اس کو مل جاتا ہے جو بھی کوشش اور محنت کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ہر رات کو عبادت میں گزارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء اور فجر بعد جماعت پڑھا کریں، دیگر نمازوں میں پڑھیں جماعت سے، خصوصاً عشاء فجر کا التزام کریں۔ جو بندہ عشاء فجر بعد جماعت پڑھتا ہے، اللہ پاک سوئے رہنے کے باوجود اسے ساری رات کی بات کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک سب لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن فرمایا 4 ایسے بندے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک فرمایا شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہے شب قدر میں وہ نہیں بخشا جاتا۔ دوسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا جو رشتہ داروں سے خواہ مخواہ تعلق توڑتا ہے، بغیر کسی وجہ کے دنیاوی وجہ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اور جو مسلمان آپس میں عداوت رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، وہ بھی اس رات نہیں بخشے جاتے۔ تو ہم سب توبہ کریں ان برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے کم بستہ ہو جائیں۔ تو شامل اتنا بھی 3 راتیں باقی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کو قدر ہو جائے اس کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے، قدر ہو جائے تو ہر رات ہی شب قدر ہے، کہ جو ایک بار ملی ہے دوبارہ تو وہ وقت واپس نہیں آ، اور جس کو قدر نہیں ہے تو وہ شب قدر کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں کی راتوں کی قدر کریں، اس کو اللہ کی بات میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کی رحمت کا سوال کریں۔ تو پیر شیر کا دن گزار کر رات آنے والی 27ویں رات، اس جو پیر آنے والا ہے اس کا دن گزاریں، جو رات ہے وہ 27ویں رات ہے، تو سارے ساتھیوں سے محفل میں شرکت کریں۔ صلاۃ و تسبیح کا سلسلہ ہوگا، ذکر و اذکار ہوگا، خصوصی دعا کی جائے گی، تو سب نیت کریں، کوشش کریں، جو آئیں وہ بھی تشریف لائیں، دوسروں کی ترغیب لائیں، لازمی طور پر 27ویں رات مسجد میں گزاریں۔ اس کے علاوہ جو باقی دن روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، دوسروں کا احساس کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کتنے ایسے ہم جیسے سستی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ آخرت کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کی بہتری کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب۔